الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نور میں نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ہی ثواب۔ اس پیغام کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود پاک پڑھنے کے بعد حاضر خدمت ہوں۔ سب کو بڑا مودبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ماشاءاللہ سے جیسے کہ 10 ایام کا اس عشرے کے بارے میں ہر روز ایک اچھی بات، ایک اچھی چیپٹر یا اس کے پارٹ کے حساب سے ذوالحج کے 10 عشرے کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں الحمدللہ آلریڈی رحمہ فار آل یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اور اس 10 دنوں میں جو بھی ہم اللہ کی نیک باتیں ہیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، کیونکہ ان 10 دنوں کا عشرہ کو کہتے ہیں، اس منتھ کا ذوالحج کا اسلامی مہینے کا خاص اہمیت ہے تو اس لیے، ورنہ ہمیں ہر وقت کوشش کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار بندے بندیاں بن کر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے اس زندگی میں ہمیں ہمہ مصروف رہنا چاہیے، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جو ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہیں بفضل ربی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتے رہنا ہے، اور جہاں جہاں اللہ عز و جل کا نام مبارک آئے تو اللہ عز و جل ضرور کہنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک ہو تو وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ باوضو میں رہنے کی عادت ڈالیں، اور قبلہ کے رخ بیٹھ کر اپنے تمام کتابیں جو اسلامی دینی تعلیم ہے وہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کوشش کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور کیا ہے کہ وضو میں رہ کے اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے ہم اس نیت سے یہ پڑھتے ہیں، اور اس کی نیت کرنی ہے کہ اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے میں یہ اسلام کی تعلیمات جو لے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم سب پر کرم نوازی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اور بری چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے۔ یہ سب ہم نے نیتیں کر لی اچھی اچھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں میرا اچھی نیتوں کا کرنا، اور آپ سب سن کر جو اچھی نیتیں کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ جو میری بہنیں آن لائن ہوتی ہیں، اپنا وقت اپنا گھر کے کام چھوڑ کر اللہ عز و جل کے لیے خاص اپنے آپ کو حاضر کرنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت برکت دے۔ اور جو رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو سنتے ہیں، اس پر سن کر روشنیاں دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اس عمل میں ہم سب مل کر جو کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے راستے میں جو سب کام کر رہے ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت برکات دے، اور ان پر رحمتیں ہم سب پر برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتاری قادری رضوی دامت و برکاتہم العالیہ بیان اتاریہ حصہ اول صفحہ نمبر 62 پر درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، القول البدی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ رخ پر انوار پر خوشی کے اظہار، کیا ہے کہ رخ پر انوار پر خوشی کے اظہار،
حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار نامدار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس موقع پر حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں اور جو بھی سامعین سننے والے ہیں، کتنے پیارے القاب ہیں کہ ہاں کیا ہم بھی ایسے استعمال کرتے ہیں، ایسے نام مبارک کو شروع میں کرتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہم بھی کہہ لیں تو کتنا پیارا، یہ محبت کا ذریعہ ہے، ایک انس کا، اور زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ سے کرتے ہوئے کہ ہم بھی یہ الفاظ یوز کریں، استعمال کریں، تو کتنی پیاری بات ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابھی جبرائیل علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا، سبحان اللہ، اور 10 درجات بڑھائے گا۔ کیا ہے کہ 3 انعامات ملتے ہیں ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے۔ القول البدایہ صفحہ نمبر 107 پہ ہے یہ۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے، کیونکہ دیکھیں بہت برکتیں ہیں، اور کوئی کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھے۔ اس کے ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ضرور اپنی زندگیوں میں رکھیں۔ یہ ہم سب کی زندگیوں میں بہترین عمل کرنے سے کیا ہے، برکات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں اچھی اچھی امیدوں کا رکھنی چاہیے۔ ہر وقت ہمیں ناامیدی نہیں رکھنی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پاک کلام بھی ہم پڑھ رہے ہیں، لا ریب فی، قرآن پاک، قرآن مجید فرقان حمید، تو اس میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو آج اگلی آیت بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ 10 ایام کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں آئیے جانتے ہیں۔ تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس میں بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر دیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو، اللہ تعالیٰ کا پیغام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ تک پہنچنے میں ہم سب کے لیے آسانی ہو۔ ہماری نیت ہے کہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل بإذن اللہ تعالی۔ جو بک ہے ماشاءاللہ سے وہ پڑھی جا رہی ہے، اس میں 10 دنوں کے ایام کی عظمت جو اپلوڈ ہوئی ہے، اس کے بعد اس میں ذکر ہوا تھا کہ اس میں خاص انبیاء کرام کی ان دنوں یہ جو 10 عشرہ ہے یہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں کہ یہ 10 دنوں میں انبیاء علیہ السلام ماہ ذی الحجہ کے عشرہ اول میں معجزات انبیاء علیہ السلام کیا ہیں۔ سب سے لوگ پہلے ماشاءاللہ اتنا پیارا ذکر مبارک ہو رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا، تو ہم پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہم سب کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں صحیح درست پڑھنے کے لیے اللہ آئندہ غلطیوں سے بھی بچائے، یہ بھی دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو ماہ ذی الحجہ کے عشرہ اول میں معجزات انبیاء علیہ السلام کیا ہوئے کہ شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلا اسرار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ذی الحجہ کے اول عشرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ نمبر 1 یہ ہوئی، تو اس لیے اس میں ہے نا کہ کثرت سے توبہ کریں اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں 10 دنوں میں۔ آپ رحمہ فار آل یوٹیوب پہ پہلی اس کا جو اپلوڈ کیا گیا وہ دیکھیں، وہ یہی ہے کہ ہر مہینہ آتا ہے، ہر سال ہوتا ہے،
اور ہر دن ہوتا ہے، دنوں کو دنوں پر ہے، جیسے جمعہ المبارک کا دن ہے، اور پھر مہینوں پہ جیسے رمضان المبارک کا بھی ماشاءاللہ، ربیع الاول شریف کا، تو ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے، محرم الحرام ہے، ہمارا نیوز ایئر جو ہر منتھ کی برکات ہے، اسی طرح ہر رات کی ہے، جیسے لیلۃ القدر ہے، اور اس کے ساتھ ہے شب جمعہ کا ہے، کہ جمعرات اور جمعہ کی جو درمیانی رات ہوتی ہے نا، تھرسڈے اور فرائیڈے کی، اس کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ تو ان کی فضیلتیں ہیں، راتیں تو ساری ہیں، دن تو سارے ہیں، منٹ بھی گزر رہے ہیں، گھنٹے بھی سب، کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی، لیکن فضیلتیں ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا کہ اسی عشرہ میں یہ 10 دن کو ایک عشرہ کہتے ہیں نا، منتھ کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش جو ہوئی اس کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔ اس وقت تو وہ عرفہ میں تھے، عرفہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جو لغزش ہوئی اس کا اعتراف کیا تھا۔ یہ ہمیں سکھایا کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگنی ہے، تو کیا ہے، اعتراف کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ غلطیاں خطائیں ہوئی ہوں گی، ہم نے اپنے لیے جب کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ کس وقت، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا چیپٹر پڑھے ہیں، ہمیں ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی یہ سوچنا سمجھنا ہے، اپنے لیے بھی یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے دعا مانگنی ہے۔ تو گریہ زاری کے ساتھ، اگر گریہ زاری نہیں آ رہی تو اس جیسا منہ ہی بنا لیں۔ تو کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کا اعتراف کیا انہوں نے، اسی عشرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے نوازا، سبحان اللہ، اپنے دوست اور خلیل بنایا۔ تو جو کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے نا عاجزی انکساری، تو ہمیں بھی ہر وقت کرنی چاہیے۔ اپنا مال جو ہے نا جو جب خلیل بنا لیا تو اپنا جو مال ہے مہمانوں کے لیے، اپنی جان آتش نمرود کے لیے، اور اپنا فرزند اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا پر کمال توکل ختم ہو گیا۔ اسی عشرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی۔ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی بنیادیں اٹھائیں، کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ مکہ معظمہ کی۔ اسی عشرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کی عزت عطا فرمائی، کس سے؟ رب تعالیٰ سے، سبحان اللہ۔ اسی عشرہ میں کس کے طرف اشارہ ہے؟ یہ جو ذی الحجہ کا پہلا 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں، ان 10 دنوں کی اہمیت میں اسی میں یہ ہوا کہ کیا ہے، اسی عشرہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف کی گئی، اسی عشرہ میں لیلۃ المباحت، فخر و مباحت کی رات رکھی گئی، سبحان اللہ، سبحان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ المباحت، اسی جو ہے نا رات رکھی گئی۔ روایت میں آیا ہے کہ نزول قرآن پاک کی ابتدا اسی عشرہ بھی 10 تاریخ کی صبح کو ہوئی۔ اب یہاں سمجھنے کے لیے یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ ماشاءاللہ سے لیلۃ القدر میں پورا قرآن پاک نازل مکمل کیا گیا، اب ہے کہ ابتدا ہوئی، یہ بتا رہے ہیں کہ اسی عشرہ سے کی 10 تاریخ کی صبح کو ہوئی، سبحان اللہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کو تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی عشرہ میں بیعت رضوان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب وہ صحابہ کرام تم سے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو بیعت کا بھی ماشاءاللہ سے قرآن و حدیث کے، قرآن پاک کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں آیا ہے، عورتوں کی بیعت ہے، مردوں کی بیعت ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہو رحمہ فرول پہ اپلوڈ کیا گیا ہے، تو آپ لوگ وہاں سے کبھی بھی نکال کے سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی اس کو کہتے کیا ہیں؟ وہ سمرہ، یعنی ببول کا درخت تھا۔ یہ بیعت حدیبیہ کے دن ہوئی۔ یہ بیعت کب ہوئی؟ حدیبیہ کے دن ہوئی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 14 یا 1500 تھی، ٹھیک ہے، 1400 1500 یا 1600 بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو سنان ازدی نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو ہمیں یہاں پتہ چل گیا سب سے پہلے کس نے بیعت کے لیے لبیک کا ہاتھ بڑھایا، اس کا نام ہے حضرت ابو سنان اسدی، سبحان اللہ۔
علیہ و علی جمی اصحابہ رحمۃ اللہ و برکاتہ تحیاتہ و تابعین لہم بإحسان۔ اسی عشرہ میں یعنی یہ ذوالحج کے جو پہلے 10 دن کے ایام ہیں، اس میں یوم ترویع یعنی 8 تاریخ، یوم عرفہ 9 تاریخ اور یوم نحر کس کو کہتے ہیں 10 تاریخ کو۔ اب 3 دنوں کے نام کا پتہ چلا، دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں، کیا ہے کہ جو 8 تاریخ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویع۔ جو 9 تاریخ ہے یوم عرفہ، جو 10 تاریخ ہے اس کو یوم نحر کہتے ہیں، اور یوم حج اکبر۔ شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلا اسناد روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مہینوں یعنی تمام منتھز جو ہیں جتنے بھی ہیں کا سردار کون ہے؟ ماہ رمضان ہے، ماشاءاللہ، جس کا ذکر شروع میں ہو کیا، سبحان اللہ، فضیلت میں پھر سے آیا۔ تو اس کے بعد تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ منتھ کون سا ہے؟ ذی الحج ہے۔ شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلاسناد روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ذی الحج کا 10 دن ہیں۔ سبحان اللہ، تو آگئی فضیلت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے دن ہیں ان سے افضل، یہ عظمت، یہ فضیلیت اس لحاظ سے ہر دن بڑا متبرک ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ 10 دنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے افضل ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ان دنوں کے عمل کے برابر راہ خدا میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے فرمایا کہ نہیں، البتہ اس شخص کی بزرگی کے برابر ہے جس نے اپنے منہ خاک آلود کیا۔ عشرہ ذی الحج کی عبادت کیا ہے؟ تو عشرہ ذی الحج کی عبادت کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ جو آئے گا، اس 10 دنوں میں ہر روز ان 10 دنوں کی اہمیت اور اس کی عظمت کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ جانتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ماہ ذی الحج کے عشرہ اول میں معجزات انبیاء علیہ السلام جو ہے ماشاءاللہ سے ابھی باقی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو اس کی نیکسٹ آنے والی ہے ویڈیو، اس میں آپ لوگ جانیں گے مزید انبیاء کے معجزات اور عشرہ ذی الحج کی عبادات کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وقت میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے، اور یہ سب سنتے رہی اور روشنی اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالتا رہے اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں، یہاں تک کہ سفر وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، الرزاق، الخالق، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہماری غلطی خطا کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ بھی ہماری زندگی میں آیا، اور ہمیں ان 10 دنوں میں جو عظمت بتائی جا رہی ہے ان دنوں کی، وہ یہ ہے کہ ہماری روٹین بن جائے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہوئے، اپنی زندگیوں میں محاسبہ کرتے ہوئے ان 10 دنوں میں وہ کام کے عادی ہو جائیں کہ ہماری زندگی جب تک رہے یہ صرف 10 دنوں میں کام کرنے والے نہیں ہیں۔ ان 10 دنوں کی برکات، فضیلت ہے، اور اس کے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ ہماری اس عادت کو اللہ تعالیٰ پکا کر دے، استقامت کر دے، کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ان 10 دنوں میں جو کام اس نیت سے کر رہے ہیں، جب تک جئیں ہم اللہ کے بن کے جئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم فرما دے، برکت دے دے، ہم سب کو ہر آزمائش سے بچائے، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، مال اور جان کی خیر عطا فرمائے، سب کی اللہ تعالیٰ جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اپنی دعائیں جائز حاجات ضرور مانگا کریں۔ سب مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔
آمین یا رب العالمین۔ جاتے جاتے پھر ایک پیغام کہ رحمہ فورورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر لیجئے تاکہ ہر نہیں آنے والا اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ جو دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ مل کر ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات اپنے گھروں میں یکساں رحمتوں کا نزول ہمارے فرمائے، اور ہمیں اس راستے پہ چلتے چلتے روشنیوں میں اللہ کے پیاروں کا ساتھ مل کر چلتے ہوئے اس روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں، اللہ ہمیں شرمندگی سے بچائے، ہمارا نامہ مال دائیں ہاتھ میں دے۔ آمین ثم آمین۔ کوشش کیجئے یہ جو حج کا عشرہ ہے اس کے پیغامات ہر روز اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کی فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام دنوں میں، تمام مہینوں میں ہر چیز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہماری تربیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی، اور جو ہمارے پیارے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی روحوں کو علیین میں پہنچائے اور ان کی مغفرت و بخشش فرمائے اور جنت کے حقدار بنائے ہم سب کو۔ آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔